تمہاری زندگی یہ ہے کہ علی علی کرو، تمہاری موت یہ ہے کہ ہم خود آئیں گے۔ تو کائنات میں 1,24,000 انبیاء گزرے اور ہر قوم کے پاس اپنے اپنے لیڈر گزرے۔ اگر کسی قوم کے لیڈر نے، کسی نبی نے اپنی امت سے یہ کہا ہو جب تم مر رہے ہوگے تو ہم آئیں گے، کیا آ نہیں سکتا تھا؟ وہ بھی تو رب کا نمائندہ تھا۔ ولی نے بتایا کہ میں وہ ولی ہوں جو اولیاء پر ولی ہوں۔ اولیاء پر ولی، ارے پیغمبروں نے بھی مجھ سے مدد چاہیے، تم تو عام انسان ہو، تم تو عام انسان ہیں؟ مر گئے سلمان فارسی، کافی عمر پا کے مرے، مدائن میں مرے، گورنر ہو کے گئے تھے مدائن، مر گئے، جنازہ اٹھنے والا ہے، مر گئے، اور علی آ گئے، مدینے سے آ گئے، کبا سلمان ہمارے آئے بغیر چل دیے، جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، مولا آبا ولی آ گیا، باتیں ہوئیں، دیدار کیا، کلمہ پڑھا، پھر مر گئے۔ ایک موت سادی سادی تھی، سادہ موت، اور ایک موت معرفت ولایت کے ساتھ دیدار علی اور ولی کیا اور پھر مر گئے۔ اب جو مرے تو یہ خوشی کی موت ہو گئی، وہ مولا آ گئے، ہم پھر مر گئے، تو مر نہیں مرنا، علی کو دیکھ لیا، علی سے باتیں ہو گئی۔ تو اسی وقت علی نے سلمان کی میت پہ پہنچ کر بتا دیا تھا، یوں آئیں گے سب کے ہاں، اس طرح آئیں گے۔ اب وعدہ ہے، اور سچے کا وعدہ ہے، جس کا دل چاہے یقین کرے، جس کا دل چاہے یقین نہ کرے۔ اور اگر یہ کہہ دیتے کہ چاہنے والوں کے پاس آئیں گے تو بات تشنا رہ جاتی، آئیں گے تو سب کے پاس، لیکن آنے کا انداز ہر جگہ الگ الگ ہوگا، کہیں شفقت و محبت سے آئیں گے اور کہیں جلال میں آئیں گے۔ اور اگر علی کہہ دیتے تو شاید علی کے اقوال پہ لوگوں کو شکوک ہو جاتا۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں علی کو بٹھا کر امت کو سنا کر کہا، مرنے کے بعد، اب زندگی میں تو جو سمجھ میں آئے کر لینا، اے مسلمانوں، مرنے کے بعد 7 مشکل مقامات ہر مرنے والے کو آئیں گے، 7 مشکل مقامات، اور 7 مقام پر یہ علی تمہارے کام آئے گا۔ اب موت کے مرحلے میں سب سے مشکل منزل کیا ہے؟ دم نکلنا، نظامیں پھڑ پھڑا رہے ہیں، نہ دم نکل رہا ہے نہ زندگی آ رہی ہے۔ اور پوچھ لیا کسی نے، یہ جب دم نکلتا ہے تو اس وقت جس میں انسانی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا، بیری کے درخت کے کانٹوں پر ریشمی کپڑا باریک پھیلا دو اور پھر کپڑے کو کھینچو تو اس کے کانٹے چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ جو صورت اس کپڑے کی ہوتی ہے کانٹوں میں، وہی دم نکلتے وقت جسم کی ہوتی ہے، جیسے کانٹوں پر ریشم کھینچا جا رہا ہو۔ کیسی قیامت کی گھڑی، اور ایسے میں علی آ گئے۔ اب جو علی آئے تو زندگی ریشم ہی ریشم ہو گئی، کیسے کاٹے، کیسے کاٹے،
کیوں حیرت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لمحے لمحے کا حساب ہم لکھواتے ہیں۔ اچھا ایسے سننا نہیں، یہ سب ہوتا ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہی ہوتا ہے۔ وہ دنیا تم نے دیکھی نہیں کہ وہاں حساب کتاب ہو کیسے رہا ہے۔ اس لیے کہ اپنے نفس کو آپ نے اونچا کر دیا ذکر اہل بیت پر، اسی لیے غدیر میں پوچھا تھا کہ میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں۔ اگر اپنے نفس کی رائے سے آ رہے ہو تو جاؤ، یہاں مجلس ذکر علی، ذکر رسول، ذکر اللہ، اس میں اپنا نفس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے نفس رسول۔ وہ اولا ہے، تمہیں نیچے رہنا ہے، اس لیے اپنی ساری ضرورتیں اگر ذکر میں آنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نیت کر لی کہ آنا ہے، اور نہیں آنا تو تھوڑی سینکڑوں نہیں آتے کہ سب لوگ عاشور تک کا محرم کرتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ یہ تو جو ذوق رکھتے ہیں، جو علم سننا چاہتے ہیں، جو بار بار چاہتے ہیں اللہ کی تعریف اور ہو جائے، جس سے ہم ہر وقت محروم رہتے ہیں، کم از کم مجلس میں تو اللہ کے فضائل سن لیتے ہیں، تو کم از کم توحید تو سمجھ میں آ جاتی ہے، ولایت تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہی کربلا ہے۔ کربلا نہ کوئی جنگ ہے، نہ لڑائی ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ حکومت ہے، کچھ نہیں۔ کیا ہے کربلا؟ ہمیشہ یاد ہے، کربلا ولایت علی، یعنی حسین بتا رہے تھے دنیا کو کہ کائنات پر ہمارا اختیار کیا ہے، اور ہم توحید کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور عالمین کے ہم مالک کیسے ہیں، اور عالمین کا جو رب ہے وہ ہم پر مہربان کیسے ہے۔ یہ ہے کل کربلا کی تاریخ۔ اتنا مہربان، اتنا مہربان کہ دنیا والے بازر ہیں کہ سر کاٹ لو، وہ اتنا مہربان کہ تم بولے جاؤ۔ آپ اتنے سچے مومن ہیں کہ آپ مجھ سے دلیل نہیں مانگیں گے، لیکن آپ کو ایک پریشانی ہوگی، الجھن یہ ہوگی کہ باہر والا پوچھے گا یہ کیا پڑھ کے آپ کے ذاکر نے، تو آپ کا دل چاہے گا جواب ہوتا تو دے دیتے، تو اگر پوچھا جائے تو جواب دے دیجیے گا۔ ابھی دلیل دے چکا۔ موسیٰ بیوی بچوں کو لے کے واپس آ رہے ہیں اپنے شہر، قرآن کی آیت، سردی بہت تھی، موسیٰ نے بیوی سے کہا ٹھہرو میں آگ لاؤں، سردی بہت ہے، تاکہ بچے کو بھی تاپنے کا ہو جائے اور تم بھی تاپو آگ سے، سردی بہت۔ ہمیں آگ نظر آ رہی، ہم آگ کے پاس جاتے ہیں، یہ قرآنی آیت ہے، قصہ نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں، قرآنی آیت، اور جا کے تفسیر کے ساتھ پڑھ لیجئے گا تو پھر جواب بھی دے دیجئے گا۔ قریب پہنچے، دیکھا درخت شعلوں کی طرح جل رہا ہے، جیسے انار چھوٹتا ہے، انار بنا ہوا ہے درخت، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ہم ایسے بھی ہر چیز کی تشریح کرتے ہیں، کوئی تفسیر میں نہیں لکھا، نہ سمجھایا گیا، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ ایک درخت ہے چنار، اسی کے نام پہ پارا چنار، وہاں چنار کے درخت، چنار کے درخت کی خاصیت یہ کہ ایک دم سے رات کو بس انار کی طرح درخت چھوٹنے لگتا ہے، پتے ویسے ہی رہتے ہیں، شاخیں ویسے ہی رہتی، آگ نکلنے لگتی درخت سے، کہتے چنار کا درخت، یعنی اللہ نے ایک درخت بنایا ہے کہ جس سے آگ نکلتی ہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، آپ انسائیکلوپیڈیا میں پڑھ لیجیے گا، کمپیوٹر سے پوچھ لیجیے گا، یہ سب چیزیں ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کی دلیل آپ کو خود ہی اپنے ہاتھ میں نہ آ جائے کنجی۔
لیکن یہ درخت جلا تھا، شعلے نکل، موسیٰ تھوڑا سا ڈرے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، حضرت موسیٰ بعض جگہوں پہ ڈر جاتے۔ ایک اور ڈرنے کی جگہ بتا دیں، ایک یا دو جگہ بتا دیں ڈرنے کی قرآن میں۔ ایک جگہ بتاتے ہیں موسیٰ جہاں ڈرے، کہ موسیٰ یہ جو سانپ آ رہے ہیں نا جادوگروں کے، تم اپنا عصا پھینک دو۔ پھینک دیا، وہ اژدہا بن گیا، وہ سانپوں کو کھا گیا، سانپ کھا کے وہ پھر عصا بن گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ عصا اٹھا لو۔ اب موسیٰ ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ کو کہنا پڑا موسیٰ ڈرو نہیں، یہ تمہارا عصا ہے، اٹھا لو۔ دیکھیے اللہ نے اطمینان دلا دیا، اب نہ ڈرو۔ اللہ کا اطمینان دلانا، نہ ڈرو اٹھا لو۔ اس کے بعد بھی ابا اپنی لے کے اتنا یقین اللہ نے دلایا پھر بھی۔ اب دوسری جگہ ڈرنے کی، ایک قتل ہو گیا موسیٰ کے ہاتھ، وہ تھا دو آدمی لڑ رہے تھے، یہ بھی قرآن کا قصہ۔ اس نے پکارا میں حضرت موسیٰ میں آپ کا شیعہ ہوں، مدد کیجیے۔ پھر دوبارہ ایسے ہی ہوا، ایک اور بار ارے میری مدد کیجیے، یہ مجھے مار رہا ہے، پیسے لے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک گھوسا مارا، ارے وہ مر گیا۔ پوری قوم دشمن ہو گئے تھے، ڈھونڈنے لگی موسیٰ کو، مارو ہمارا آدمی مارا ہے۔ موسیٰ گھر میں چھپ گئے۔ اللہ نے کہا یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اب یہ سب تمہاری جان کے دشمن ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے بہت سارے لوگ ہیں، مار ڈالیں گے، میں تو بہت ڈر رہا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ تو ہجرت کی رات موسیٰ ڈر گئے۔ ایک عصا سے ڈرے، ایک قوم سے ڈرے، کافروں سے ڈرے، یہاں آگ سے، درخت سے ڈرے۔ اب جو نبی 3 بار ڈر گیا ہو اور قرآن میں موجود ہو اس کا ڈرنا، تو پوچھا تو گیا ہوگا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ بار بار ڈر کیوں جاتے تھے؟ اور تو کوئی نہیں نبی ڈرا، حضرت ابراہیم نہیں ڈرے، حضرت اسماعیل نہیں ڈری، حضرت موسیٰ کیوں ڈر جاتے؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ صلب موسیٰ میں ہمارا نور نہیں تھا، ہم جدھر جدھر آئے نور کے سفر میں وہ انبیاء اور ہیں، اور جہاں ہم نہیں ہیں وہ انبیاء اور ہیں۔